بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری فیملی؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں، اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات پوری کر دیں، آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کا کامنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں سے استغفار کے بارے میں بات کروں گی، جیسے کہ میں ہمیشہ کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جو ہے 7000 ٹائمز ہی استغفار پڑھیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ استغفار اسٹارٹ کریں۔ جتنی بار بھی آپ استغفار پڑھیں گے اتنی بار جو ہے آپ کا اور دل ہوگا کہ ہم اس کو ڈبل کر دیں، ٹربل کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے ساتھ ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے استغفار پڑھنا اسٹارٹ تو کریں، ایٹ لیسٹ آپ لوگ ہمت کریں، کیونکہ جو لوگ 10,000 بار سنتے ہیں نا تو وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہم پہلے بہت بتاتے تھے آپ لوگوں کو کہ سورہ بقرہ پڑھیں، 2 دن میں 3 دن میں مکمل کر لیں، تو لوگوں کو بہت زیادہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہاں، لیکن میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ آپ لوگ وظیفے بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں آپ لوگ وظیفے کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جہاں جو ہے کوئی جلالی وظیفہ یا کوئی پاورفل وظیفہ کچھ ایسا کہا جاتا ہے تو وہاں پر بہت ویوز آتے ہیں۔ تو لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ اختیار کریں، ہم جو ہے نا ہمارا جو کام ہم چاہتے ہیں نا، ہمارا جو کام رکا ہوا ہے، جو ہماری پریشانی ہے وہ فوراً سے ختم ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ ورک کر جاتا ہے فوراً، اور آپ کبھی ایسا ہوتا ہے جتنے بھی آپ وظائف کر لیں آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے وہ۔ تو دیکھیں آپ ہمیں جو ہے نا شارٹ کٹ سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے آسانیاں جو ہے اپنے لیے آسانیاں اختیار کریں۔ اور ہم نے آسانیاں کس طریقے سے اختیار کرنی ہیں؟ پہلے تو آپ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی لائف کو چینج کریں۔ جب آپ اپنے آپ کے اندر خود چینجنگز لائیں گے نا، اپنی لائف کو چینج کریں گے، تو یقین کریں کہ آٹومیٹک آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب استغفار کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے میرے پاس کوسچن آتے ہیں، لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں، اور یہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ہم استغفار کو کس طریقے سے پڑھیں، استغفار ہم کتنی تعداد میں پڑھیں، استغفار کا طریقہ کار کیا ہے، اور استغفار پڑھنے سے مطلب کتنے ٹائم میں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کتنے ٹائم ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ یہ سارے سوالات بہت آتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ دیکھ لیں میری بہت زیادہ ویڈیوز جو ہے استغفار پہ بنی ہوئی ہیں، اور میں بناتی رہتی ہوں اس لیے کیونکہ مجھے بے انتہا محبت ہے استغفار سے، اور استغفار سے مجھے اس لیے بے انتہا اور محبت ہے کہ میری لائف استغفار نے چینج کر دی۔ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کرا تو میں نے اپنے اندر سب سے پہلے بہت تبدیلی دیکھی، پھر اپنے بچوں میں دیکھی، اپنے شوہر میں دیکھی، اور جو پریشانیاں میری تھیں، جو میں چاہتی تھی اللہ پاک کی کرم سے ختم ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کرم سے وہ ختم کر دیں۔ تو میں آپ لوگوں کو جتنا گائیڈ کروں، جتنا بتاؤں، اور جتنے اس کے میریکل شیئر کروں اتنا کم ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ جو ہے اپنی لائف کو چینج کریں۔ تو ہم اگر کچھ پڑھتے ہیں، جیسے ہم کوئی بھی اللہ پاک کا کلام پاک پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن استغفر اللہ یہ ہر ایک انسان جو ہے وہ بہت بآسانی جو ہے صحیح سے جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پڑھنے میں کوئی غلطی کرتا ہوگا۔ ہاں، کبھی کبھی جو ہے کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ ہم استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں یا استغفار پڑھیں، لیکن جب ہم گائیڈ کرتے ہیں تو آپ استغفر اللہ آرام سے بآسانی اور بالکل صحیح طریقے سے اس پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم صحیح طریقے سے جو ہے اللہ پاک کا کلام مطلب کوئی بھی اس میں کوتاہی کیے بغیر پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور سنتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری غلطیاں آ جاتی ہیں، جیسے اگر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں تو ہماری غلطیاں نکل جاتی ہیں، تو لیکن استغفر اللہ میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس میں خزانے چھپے ہیں، اس میں برکتیں چھپی ہیں، اس میں پوشیدہ راز چھپے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں نا، جو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، کچھ بڑا وظیفہ بتائیں، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو بہت جلالی ہو، جو پڑھتے ہی منٹوں میں کام ہو جائے، تو وہ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ استغفار پڑھنے سے ان کی لائف کیسے بدل جائے گی۔ تو دیکھیں، آپ نے پڑھنا، آپ جتنی بار بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، گناہ گار تو ہم سب ہیں۔ صبح سے شام تک ہم اتنے ہی گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم گنتی میں بھی شامل نہیں کرتے کہ وہ گناہ ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کہاں پر جو ہے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کبھی دل دکھا دیتے ہیں کسی کا، کبھی کوئی الفاظ بول دیتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، سبھی، میں انکلوڈنگ می۔ تو اس لیے جب جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، چاہے آپ کے گناہ بڑے ہوں، چاہے آپ کے گناہ چھوٹے ہوں، لیکن استغفار ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ، جیسے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، ہمیں نہیں پتہ، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے وہیں سے جو ہے ہمارے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم استغفار آج سے شروع کریں گے، رات سے شروع کر لیں گے، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے نہیں۔ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ نے سن لیا ہے اور آپ کے دل میں بات آ گئی ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے ہی استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے استغفار پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے ایک کاؤنٹر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کم پیسوں میں جو ہے کاؤنٹر آ جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ بہت کام کرے گا، اور پڑھنے میں، استغفر اللہ پڑھنے میں آپ کی اتنی مدد کرے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب سے میں نے کاؤنٹر لیا نا، میری زندگی بہت آسان ہو گئی، کیونکہ آپ کے تسبیح پہ کاؤنٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم خواتین بہت مصروف ہوتے ہیں، گھر کے کام، مطلب اتنا زیادہ ہمارا دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بار استغفار پڑھا ہے۔ تو آپ نے کاؤنٹر لینا ہے، کاؤنٹر پہ آپ جو ہے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی بار استغفر اللہ پڑھ لیا ہے۔ چلتے پھرتے جو آپ استغفار پڑھتے ہیں وہ تو آپ پڑھیں، لیکن آپ بیٹھ کر آرام سے پھر آپ سوچیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کرے ہیں۔ بڑے گناہ تو ہمیں یاد رہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بھول جائے کہ ہم نے یہ گناہ کرا ہے، اور وہ ہمارے دل میں رہتا ہی ہے۔ ایک سچے مومن کی نشانی ہے کہ وہ غلطیاں کر کے، گناہ کر کے وہ بھولتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس گلٹ میں رہتا ہے، اس شرمندگی میں رہتا ہے۔ تو اگر آپ اس شرمندگی اور اس گلٹ سے نکلنا چاہتے ہیں نا، تو آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ ایک جگہ بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ نے کیا گناہ کرے ہیں، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، ندامت ہو آپ کو، اور توبہ کریں اللہ پاک سے، اور کہیں اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، میں آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گی کہ میں یہ غلطیاں نہ دہراؤں، میں گناہ نہ کروں، لیکن آپ استغفار کی برکت سے، استغفار کی رحمت سے، استغفار کرم سے مجھے معاف کر دیں۔ اور آپ اپنے دل میں یقین رکھیں کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو معاف کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ہمیں کیسے معاف نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے نا، تو ہمارے کام سارے بنتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے پڑھنا یہ ہے، ویسے تو میں 7000 بار پڑھتی ہوں، اس کو بھی کراس کر جاتی ہوں، کیونکہ میں پڑھتے آپ ہی کی طرح میں 1000 بار پڑھا، 2000 بار، 3000 بار، ایسا نہیں کہ میں نے شروع سے ہی 7000 بار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میں 7000 بار پڑھ لیتی تھی، کبھی میں کم پڑھ لیتی تھی، لیکن جب مجھے میریکلز دکھے نا، میری لائف چینج ہونے لگی، اور خود ہی آپ کا دل چاہے گا پھر، اگر آپ کو استغفار پڑھنے کی توفیق مل جائے گی نا اللہ پاک کی طرف، تو آپ پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے۔ آپ کی لائف میں وہ چیز ہونے والی ہے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بس آپ پڑھنے لگ گئے نا، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب بس تم فکر چھوڑ دو، ساری فکریں، ساری پریشانیاں مجھے سونپ دو۔ تو اللہ پاک ساری پریشانیاں، آپ کی ساری فکریں، ساری ٹینشنیں، ساری الجھنیں،
جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی حل کریں گے نا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے بچے اسکول نہیں جاتے، اگر مجھے تنگ کرتے تو میں استغفار کو بڑھا دیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ سے کوئی لڑائی ہو تو میں استغفار کی تعداد اور بڑھا دیتی ہوں۔ میرا استغفار پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجھے بہت زیادہ اور پریشانی ہوتی ہے نا، ایسے کسی بھی حوالے سے، جیسے میرے بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں یا گھر میں کوئی پریشانی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو میں استغفار پھر جو ہے تہجد کے بعد پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے بھی نا بہت طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والے ناراض ہو، ہمارا ہسبینڈ ناراض ہو تو ہم کیسے منا لیتے ہیں نا، کیسے ان کو اس بات پہ ایگری کر لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ پھر ہماری بات کو کیسے رد کریں گے، کیسے نہیں سنیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ پاک کو منانا آنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے میں پھر پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ جیسے میں نے ابھی بیچ میں اپنا چینل چھوڑ دیا تھا بہت دنوں تک، تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا میرا چینل کتنا ڈاؤن ہو گیا تھا، تو پھر میں نے استغفار جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کرا، تو میرا چینل وہیں پر ہی آ گیا جہاں سے میں نے شروع کرا تھا۔ تو اس طریقے سے تو ہر چیز کے لیے استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، جتنی بار بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے یہ ورک کرے گا۔ آپ کی مرضی ہے 3 بار آپ اول آخر لگائیں، 5 بار لگائیں، 7 بار لگائیں، آپ بغیر وضو کے پڑھیں یا وضو کے ساتھ پڑھیں، دوپٹہ اوڑھ کے پڑھیں یا دوپٹہ آپ کے پاس نہیں بھی آپ تب بھی پڑھ لیں۔ تو کوئی استغفار پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بہت آسانی سے استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتے استغفار۔ ہر دن استغفار آپ پڑھیں، استغفار میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم پڑھیں گے، اس ٹائم نہیں پڑھیں گے، جب دل چاہا پڑھیں، لیکن لاتعداد پڑھیں اور پورے دل کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی لائف کیسے چینج ہو جائے گی۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔